پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں نیکی اپنے لیے کر کے اس کا ثواب کسی عزیز قریبی رشتہ دار میت کو بخش دیا جاتا ہے۔ آج ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ میت کے کون سے ایسے اعمال اور نیکیاں ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی رہتی ہیں، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ پچھلے جمعہ میں یہ صراحت کی گئی تھی کہ کسی کی نیکی کسی کے کھاتے میں نہیں ڈالی جائے گی۔ جو نیکی کرتا ہے اسی کو ثواب ملتا ہے، جو برائی کرتا ہے اسی کو بدلہ ملتا ہے، اسی کو سزا ملے گی۔ ایصال ثواب کا نظریہ درست نہیں ہے، لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعض نیکیاں اس کی ایسی ہیں جو اس نے خود کی ہوتی ہیں، اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس کی صراحت صحیح مسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین طرح کے عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جاری رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت کی الا من صدقۃ جاریہ، جاری صدقہ، او علم ينتفع به، یا علم کہ جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ تین طرح کی نیکیاں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی رہتی ہیں، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، بدلہ ملتا رہتا ہے۔ دنیا میں جو نیکی کی جائے گی بس اس کا ثواب جو ہے وہ ایک دفعہ ہی ملے گا، لیکن یہ تین طرح کی نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب جاری ہی رہتا ہے، مسلسل اس کے کھاتے میں چڑھتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، پہلی بات، یہاں صدقے سے مراد ہر نیکی ہے۔ اس صدقے سے مراد وہ صدقہ نہیں جو خاص ہے، جو غریبوں مسکینوں کو دیا جاتا ہے، جس کے 8 مصارف قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر، وہ خاص نہیں، وہ بھی شامل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی۔ لیکن کون سی نیکی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی مراد ہے اس کے اندر، لیکن کون سی نیکی؟ جاریہ، جاری رہنے والی۔ آدمی نیکی کرتا ہے بس ٹھیک ہے ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کوئی جانور جو ہے وہ کیچڑ کے اندر ڈوب رہا ہے، ہم نے اس کو پکڑ کر وہاں سے نکال دیا، نیکی کی، معاملہ ختم ہو گیا، یہ نیکی ہمارے کھاتے میں چڑھ گئی۔ لیکن یہ نیکی یہاں پر ختم ہو گئی۔ ایک نیکی ہے کہ جو نیکی کرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے،
مثال کے طور پر گرمی کا موسم ہے، ہم نے ٹھنڈے پانی کا کولر جو ہے وہ سڑک پر لگا دیا ہے۔ جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، جانور پانی پیتے رہیں گے، ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا، خواہ وہ انسان فوت ہو گیا ہو۔ یہ ہے صدقہ جاریہ کی شکل۔ اللہ کا گھر بنا گیا ہے، جب تک اللہ کا گھر موجود رہے گا، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا، خواہ اس کو فوت ہوئے 1000 سال ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، اس کے کھاتے میں ثواب جو ہے وہ چڑھا جا رہا، روزانہ کی بنیاد پر، ایک ایک لمحے کی بنیاد پر ثواب اس کو مل رہا ہے۔ ایک اینٹ کسی مسجد میں اس نے لگا دی ہے، جب تک وہ ایک اینٹ مسجد کا حصہ رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ کی شکلیں۔ تو کوئی بھی نیکی جو جاری رہنے والی ہے، مرنے کے بعد بھی وہ چلتی رہتی ہے، تو ایسی نیکی کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ نیکی جو کرنی ہے نا، تو ایسی نیکی کریں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے کھاتے میں چڑھتی رہے۔ دوسری نیکی بھی کرنی ہے، لیکن اس نیکی کی طرف ذرا زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، او علم ينتفع به، کہ علم جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے۔ نفع حاصل ہونے والا، نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کا علم۔ قرآن و حدیث اس نے سیکھا اور آگے سکھا گیا۔ اب لوگ اس کا سیکھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھا رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور آگے تعلیم دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو اس نے سیکھا ہے پھر آگے اس کو سکھا رہا ہے، تو وہ ثواب کے لیے اس کا دروازہ کھل گیا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی زندگی کے اندر فرض کرے 100 شاگردوں کو قرآن مجید پڑھایا ہے، اب اس 100 میں سے کوئی نہ کوئی تو ایسا نکلے گا کہ جو آگے قرآن مجید پڑھائے گا، جو آگے قرآن حدیث کی تعلیم دے گا۔ اب اس کے آگے 100، فرض کریں اس کے 100 میں سے کوئی ایک نکل آتا ہے، اس کے آگے 100، وہ ان سب 100 کے ثواب جو ہے وہ پہلے بندے کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ یہ اس کی ذاتی نیکی تھی جو اس نے جاری کی تھی، یہ اس کا علم تھا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے علم سے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پوری باقاعدہ ہمارے پاس ایک سند موجود ہے۔ میں اور میرے طرح کے کئی لوگ جو ہیں جن کو ہمارے اساتذہ نے علم سکھایا، ان کو ان کے اساتذہ نے، ان کو ان کے اساتذہ نے، ان کو ان کے اساتذہ نے، آخر میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ وہاں سے دین شروع ہوا، ہماری طرف سے جائیں گے تو وہ وہاں پر پہلے کھڑے، انہوں نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، انہوں نے ائمہ کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور یہ ہمارا زمانہ آ گیا مسلسل۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ارب سے زیادہ لوگ ہیں مسلمان جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو ان کا ثواب کس کو پہنچ رہا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم جو ہے وہ سکھایا ہے، پھر ان کے بعد صحابہ کو پہنچ رہا ہے، پھر ان کے بعد تابعین کو، پھر ان کے بعد تبع تابعین کو، پھر ان کے بعد ائمہ محدثین کو، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں کو۔ یہ ایک مسلسل جو ہے، یہ ایک کڑی جو ہے وہ چل رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک لمحے کے اندر ان لوگوں کے کھاتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ثواب لکھ رہے ہیں، ان کو ثواب مل رہا ہے، خواہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہی ہو چکے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد نفع مند علم جو ہے اس کا ثواب بھی انسان کو ملتا رہتا ہے، اگر اس نے وہ لوگوں کو سکھایا ہے تو لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کیوں ہے؟ من دل علی خیر فہو کفاعلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نیکی کے اوپر کسی کی رہنمائی کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے گویا کہ وہ خود کر رہا ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی، ہمیں اپنی نماز کا تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اگر ہم چلتے چلتے کسی کو پکڑ لائے ہیں، چل یار تو بھی نماز پڑھ، تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کی نماز کا ہمیں بھی ثواب ملے گا، کیونکہ ہم نے نیکی کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے، یعنی ہمیں ڈبل ثواب ملے گا، اپنی نماز کا بھی ثواب ملے گا، اس کی نماز کا بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی اپنی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا، ایک اس کو مل جائے گا اور ایک رہنمائی کرنے والے کو مل جائے گا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والوں کی رہنمائی کی۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معلم اور ایک استاذ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ نے کام کیا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اجر جو ہے یہ مسلسل چل رہا ہے، یہ اصل میں مکے کے لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے یہ ایک اعتراض کیا، جب آپ کا صاحبزادہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، آپ کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوتا تھا وہ فوت ہو جاتا تھا، بیٹیاں آپ کی زندہ تھیں، تو انہوں نے کہا یہ تو نعوذ باللہ جو ہے ابتر ہو گیا ہے، یعنی اس کی نسل جو ہے وہ کٹ گئی ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کی آگے نسل ہی نہیں چلے گی، کون اس کو پوچھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب کے اندر جو ہے قرآن مجید کے میں یہ فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اجر ہے نا وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر دے گا جو ختم نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آپ کی جڑ کٹ گئی، آپ کی آگے نسل نہیں چلے گی، آپ کا نام لینے والا کون ہوگا؟ وہ زمانے کے حوادثات کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے نتربص بہ ریب المنون، بھائی یہ ختم ہو جائے گا زمانے کے ساتھ ساتھ، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون، کہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے کتنا اجر جو ہے وہ مل رہا ہے ایک ایک لمحے کے اندر، کیوں کہ ان کا علم سکھایا ہوا دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وہ آگے صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے آگے سکھایا، ان کو بھی ثواب مل رہا ہے، آگے ان کے شاگردوں کو مل رہا ہے، آگے ان کے شاگردوں کو مل رہا ہے، جن کو ہم نے سکھایا ہے وہ پھر ہمارے کھاتے میں پڑتا رہے گا، آگے وہ جن کو سکھائیں گے ان کا ان کے کھاتے میں بھی، پھر یہ مسلسل اوپر تک چلتا ہے، اوپر تک چلتا ہے، سب کے کھاتے میں یہ نیکی آتی رہتی ہے۔ تو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معلم اور ایک استاذ بیان کیا گیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ ہے علم جو نفع مند ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو دعا کے اندر جملہ کیا بولا تھا نبی علیہ السلام کے حوالے سے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ وہ ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، یا اللہ ایسا نبی ان کے اندر بھیج۔ نبی علیہ السلام ایک معلم ہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ وہ نبی تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم اور ایک استاذ بن کر آئے، اور آپ کا دیا ہوا علم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی نجات کا باعث بن رہا ہے، اور وہ سارے کا سارا اجر جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مسلسل جو ہے ہر استاذ کو اپنے شاگردوں کا ثواب جو ہے وہ بھی مل رہا ہے، خواہ اس کو فوت ہوئے ہزاروں سال ہی کیوں نہ ہو چکے ہوں۔ تو یہ ہے او علم ينتفع به، کہ ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، نفع حاصل کیا جا رہا ہے، مرنے کے بعد ایسا علم بھی مرنے والے کو ثواب کے طور پر اس کا نتیجہ ملتا رہتا ہے۔ تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اولاد کی تربیت اگر اچھی کی ہے تو والدین کو جو ہے وہ ثواب بھی ملتا رہے گا، کیونکہ والدین کی اپنی کمائی ہے یہ اولاد، والدین کی اپنی کمائی ہے۔ وہ جو بھی نیکی کریں گے والدین کو خود بخود اس کا ثواب ملے گا، یہ اصالے ثواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نیکی کروں گا میرے والدین کو خود بخود ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ کے کہوں یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، ایسا نہیں ہے، خود بخود ثواب پہنچے گا۔ نیک اولاد والدین کے حق میں دعا کرے، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے، کوئی بھی نیکی کرے گی نا نیک اولاد، وہ خود بخود ان کو ثواب پہنچے گا۔ لیکن دعا کرنے کے لیے اور نیکی پہنچنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ فوت ہونے والے کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نہ تو نبی کے لیے یہ جائز ہے اور نہ ہی مومنوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں۔ کس وقت جب واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، یعنی جب کسی کی شرک کے اوپر موت آئی ہے تو پھر اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ دعا کا فائدہ اسی وقت ملے گا کہ جب مرنے والا توحید کے اوپر گیا ہے، جب اس کا عقیدہ درست ہے۔ صدقہ جاریہ کا ثواب اسی وقت ملے گا جب اس کا عقیدہ درست ہے۔ علم کا فائدہ اسی وقت ملے گا مرنے کے بعد جب اس کا عقیدہ درست ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے، اسلام کے اندر وہ نہیں ہے، تو اولاد جتنی مرضی نیک ہو جائے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کسی عیسائی ماں باپ کی اولاد مسلمان ہو جاتی ہے اور بہت بڑی عالم دین بن جاتی ہے وہ اولاد، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے والدین جو عیسائی مذہب پر مرے ہیں ان کو بھی نیکی ملے گی، نہیں، ان کو کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ نیکی مسلمان کو ملے گی، ثواب مسلمان کو ملے گا، کیونکہ جنت اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، دو ٹوک۔ تو کوئی بھی انسان جب دنیا سے جاتا ہے اگر وہ مومن ہے، مسلم ہے، موحد ہے، تو پھر اس کو یہ چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ عام لوگ جو ہیں وہ بھی
فوت شدگان کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اس کا فائدہ بھی ملتا ہے میت کو۔ جنازہ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے دلائل جو ہیں وہ گزر چکے، کون کون سی دعائیں جو ہیں وہ ہم نے مانگنی ہیں۔ تو فوت شدگان کو جو ہے وہ اس کا فائدہ ملتا ہے، ثواب یہ دعا مانگنے والے کو ملتا ہے، ثواب نہیں اس تک پہنچتا، ثواب دعا مانگنے والے کو ملے گا۔ ہم فوت شدگان کے لیے اگر دعا کریں گے، دعا کا ثواب ہمیں ملے گا، لیکن ان کو دعا کا نتیجہ، یا اللہ ان کو معاف کر دے، اگر ہماری دعا قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، اگر ہماری دعا قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے درجات بلند کر دے گا، اس دعا کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا۔ یہ ایصال ثواب کا نظریہ بعض لوگ یہاں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پر ایصال ثواب نہیں ہے، ثواب دعا مانگنے والے کو ملے گا، لیکن فوت شدگان کو دعا کا نتیجہ ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں نا، وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ان لوگوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، دعا بھی مانگنی ہے تو ایمان والوں کے لیے، سبقونا بالایمان، مشرکین کے لیے دعا نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے دعا نہیں ہے مغفرت کی۔ غیر مسلم اگر زندہ ہے تو اس وقت اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی ہدایت کی امید تو ہے، آخری لمحے تک کسی کے بھی ہدایت کے اوپر آنے کی امید تو ہے، اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ غیر اسلامی نظریے پر ہی فوت ہو گیا ہے، پھر اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی جائے گی، پھر مغفرت کی کوئی دعا نہیں ہو سکتی، زندگی کے اندر ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے۔ تو نیک لوگ وہ دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور جو ایمان والے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، یا اللہ ان کو بھی معاف فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فوت شدگان کے لیے مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں اور مانگنی چاہیے، جنازے کے اندر بھی تو ہم یہی کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ جو ہے ان کو ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حبشے کا بادشاہ نجاشی وہ فوت ہو گیا اور وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ تمہارا بھائی جو نجاشی جو ہے نا وہ آج فوت ہو گیا ہے، چلو استغفروا لاخیکم، چلو سارے مل کر جو ہے اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کا غائبانہ جنازہ جو ہے وہ پڑھایا۔ تو فوت شدگان کے لیے عام مومن جو ہیں وہ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، بلندی درجات کی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نیکی ہے بعد والوں کی کہ جس کا نتیجہ فوت شدگان کو ملتا رہتا ہے، پہنچ سکتا ہے، یہ ہم ان کے لیے اگر دعا کریں گے تو۔ ایک عمل اور ہے، وہ ہے کہ اگر کوئی مجاہد پہرا دے رہا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سرحد پر کھڑا ہے، تو وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، پہرا دیتے دیتے اس کو کوئی گولی لگی ہے، کوئی تیر لگا ہے، یا ویسے اس کی موت کا وقت آ گیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی نیکی بھی مسلسل اس کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رباط یوم و لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر و قیامہ، ایک رات اور ایک دن کا پہرا دینا اللہ کے راستے میں ایک پورے مہینے کے روزوں اور پورے مہینے کے قیام نفلوں سے زیادہ بہتر ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ وَإِن مَاتَ، اور اگر وہ فوت ہو جائے، پہرا دیتا دیتا فوت ہو جائے، اجری علیہ عملہ الذی کان یعملہ، اس کا عمل جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے جو وہ عمل کر رہا تھا، اس پہرے کے دوران اس نے جو جو عمل کیا، جو جو نیکی کی نا، اگر پہرے کے دوران اس کو فوت ہو گیا وہ، تو اس کا عمل جاری کر دیا جاتا ہے، وہ اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ فرض کریں اس نے 4 گھنٹے پہرا دیا، اس 4 گھنٹے کے اندر جو ہے نا آخری لمحے یعنی آخری 15 منٹ کے اندر اس کو جو ہے وہ موت آ گئی، شہید ہو گیا وہ۔ اب اس نے جو پہلے وہ 3.25 گھنٹے جو ہے اس نے گزارے ہیں، اس کے اندر اس نے فرض کریں نماز پڑھی، 2 نفل پڑھ لیے، اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا، اس نے درود شریف پڑھ لیا ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی، اس نے قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھ لی، ثواب ہے نا جی ان چیزوں کا۔
اب اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، اب اس نے یہ جتنی نیکیاں کی ہیں نا اس دوران، پیرے کے دوران، اس کا ثواب مسلسل اس کے مرنے کے بعد اس کے کھاتے میں چلتا رہتا ہے کہ یہ بندہ 2 نفل بھی پڑھ رہا ہے ہر وقت، یہ بندہ ہر وقت درود شریف کا ورد بھی کر رہا ہے، یہ بندہ ہر وقت آیت الکرسی بھی پڑھ رہا ہے، یہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہا ہے، وہ جتنی نیکی اس نے کی ہے نا اس کا وہ عمل جو وہ سارا اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِن مَاتَ، اگر وہ فوت ہو جائے، اُجْرِیَ عَلَیْہِ عَمَلُهُ الَّذِی کَانَ یَعْمَلُهُ، جو عمل وہ کر رہا تھا اس کا وہ عمل جو ہے وہ جاری کر دے، مسلسل اس کا ثواب جو ہے اس کو لکھتا اس کے لیے لکھا جاتا رہے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر، طبرانی کبیر کے اندر روایت ہے، کل عمل ینقطع عن صاحبہ، ہر عمل جو ہے وہ عامل سے، عمل کرنے والے سے منقطع ہو جاتا ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے، الا المرابط، مگر جو پہرا دے رہا ہے اللہ کے رستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں پہرا دے رہا ہے، فإنہ ینمى له عمله الی یوم القیامہ، اس کا یہ عمل جو ہے قیامت تک اس کے لیے لکھا جاتا رہے گا کہ یہ مسلسل پہرا دے رہا ہے، یہ اللہ کے رستے میں کھڑا ہے یہ بندہ۔ اب اس کے مرنے سے لے کر فرض کرے قیامت تک جو ہے 10,000 سال کا فاصلہ ہو، تو گویا اس نے اللہ کے رستے میں 10,000 سال تک جو ہے وہ پہرا دیا ہے، یہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ ہے وہ اعمال کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو اس کے ذاتی اعمال ہیں، کسی کی نیکی ثواب اس کو نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔